السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شانی بڑی نٹ کھٹ تھی، کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھیں۔ خالہ عذرا نے اس کا خوب لاڈ کیا تھا، جو من میں آتا کر گزرتی، اور وہ ممتا کی ماری بیٹی کی ہر ادا پر مسکرا دیتی، خواہ شانی کی یہ ادائیں دوسروں کو کیوں نہ کھنکتی ہوں۔ یہ لڑکی رفتہ رفتہ خود سر و ضدی ہوتی گئی۔ اب مجھے یہ ڈر ہو چلا تھا میری بچپن کی ساتھی کہیں مزید پرزے نہ نکال لے۔ امی مجھے سمجھاتی کہ تم شانی سے ذرا بچ کر رہا کرو، یہ تو بیوقوف لڑکی ہے، جو جدھر لے جائے یہ اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، ایسا نہ ہو اس کی حماقتوں کی وجہ سے کل تمہارا نام خراب ہو۔ امی جان، شانی بیوقوف ہیں، میں تو نہیں، وہ آپ کی بھانجی ہے، اس کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے، وہ کوئی غیر تو نہیں کہ ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ خالہ ہی تو کہتی ہیں سعدیہ تم شانی کا خیال رکھا کرو، اچھا ہے دل کے پاس رہے گی۔ گریجویشن کے بعد داخلہ لینے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن شاہانہ بضد تھی کہ تم بھی میرے ساتھ یونیورسٹی میں داخلہ لو، ہم ہمیشہ اسکول سے اکٹھی آئی گئی ہیں تو کالج میں بھی اکٹھی پڑھیں۔ خالہ نے بھی امی کی منت سماجت کی کہ سعدیہ کو داخل کراؤ، اس کی فیس وغیرہ میں دیا کروں گی، میری بیٹی بھولی ہے، اس کو اکیلے نہیں جانے دے سکتی۔ یوں ان کے مجبور کرنے پر والدہ راضی ہو گئیں اور میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ شانی کے ابو کی وفات کو 5 برس گزر چکے تھے اور ماں کی وجہ سے بھائی اس کو کچھ نہیں کہتے تھے، اسی سبب وہ فیشن بھی کرنے لگی تھی، جبکہ امی مجھے سادہ رہنے کی تلقین کرتی تھیں، فیشن نہیں کرنے دیتی تھیں، کہتی گھر میں بھی سادہ لباس پہنو اور کالج جاؤ تو بالوں کو سمیٹ کر۔ یہی وجہ تھی میں کالج میں جاتی تو کس کر چوٹی بناتی، جبکہ شاہانہ نے بال نئے فیشن کے مطابق کٹوا لیے تھے اور سر پر دوپٹہ بھی نہیں لیتی تھی۔ کالج کی اور بات تھی، مگر اب یونیورسٹی میں تو ہم لڑکوں کے ساتھ پڑھتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتی فیشن کرنا بری بات ہے، لیکن جو امی اجازت نہیں دیتی تھیں، شانی دوپٹے کی پٹی بنا کے گلے میں ڈال کر نکلتی اور امی مجھ کو جھڑکیاں دے دے کر چادر اڑاتی تھیں، تب وہ ہنستی۔ گھر سے باہر نکلتے تو شانی کہتی سعدیہ تم تو بالکل ماسی لگتی ہو، معلوم ہے لڑکیاں تمہارا مذاق اڑاتی ہیں، تم زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتی ہو۔ تب میں جواب دیتی اچھا بھائی میں ماسی، تم بیگم صاحب، کیا کروں امی کو ناراض نہیں کر سکتی، ہم 4 بہنیں اور تم 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن جو ٹھہری، تمہارے تو سب نے ناز اٹھانے ہیں۔ شانی میں یہ بڑی خوبی تھی، وہ اپنی پڑھائی پر دھیان رکھتی تھی، پوزیشن نہیں لیتی تھی تو کسی سے پیچھے بھی نہیں تھی، اس کی زندگی میں کوئی غم بھی نہ تھا، بھائی ٹھیک ٹھاک کما رہے تھے۔ ہاں ایک خلش ضرور تھی کہ اس کو اپنے باپ کی شفقت سے محرومی کا بہت زیادہ احساس تھا۔ اکثر کہتی سعدیہ تم کتنی خوش نصیب ہو کہ تم کو اپنے باپ کا سایہ نصیب ہے، ظاہر ہے بھائی جتنا بھی خیال رکھیں باپ کی جگہ تو نہیں لے سکتے، بھائی اس قدر شفقت بھی نہیں دے سکتے جس قدر ایک بیٹی کو اس کے باپ سے ملتی ہے۔ یونیورسٹی میں پہلا برس بخیریت گزر گیا، سال دوم شروع ہوا تو شاہانہ بھی اور بے پاک ہو گئی۔ یہ ہفتے کا دن تھا، اس روز موسم بہت سہانا ہو رہا تھا۔ میں اور شانی کینٹین میں چائے پینے چلے گئے، وہاں ایک لڑکا موجود تھا، اس نے شانی سے 2 منٹ بات کی، بس اس کے بعد تو وہ اس کی راہ تکنے لگی۔ شاہانہ کی نگاہیں اب ہر وقت اسی کو ڈھونڈتی رہتی تھیں، تمام وقت جب بات کرنے کا موقع ملتا وہ از خود اسی کا ذکر چھیڑ دیتی۔ میں سمجھاتی کہ دیکھو شانی ہم یہاں پڑھنے آتے ہیں اور ہماری مائیں ہم پر اعتبار کر کے یہاں بھیجتی ہیں، ہم کو بھی صرف پڑھائی سے ہی غرض رکھنی چاہیے، لیکن اس پر میری تقریر کا کچھ اثر نہیں ہوتا تھا، بلکہ بات ہی بات میں ٹال دیتی یا کہتی کہ تم بہت دقیانوسی ہو، زندگی مزے سے گزارنے کا نام ہے۔ اب اس نے یہ معمول ہی بنا لیا کہ خالی پیریڈ میں مجھ کو گھسیٹ کر کینٹین لے جاتی، اس امید پر کہ شاید وہاں اسی لڑکے سے دوبارہ ملاقات ہو جائے جو اس کے خیالوں میں بس گیا تھا۔ بالآخر اس کی مراد بر آئی۔ ایک دن جب ہم کینٹین میں بیٹھے چائے پی رہے تھے وہ وہاں آ گیا، جیسے اسے بھی شانی کا انتظار ہو۔ شاہانہ کی آنکھوں میں تو جیسے بہت سے چراغ ایک ساتھ روشن ہو گئے۔ مصوف کی جھلک دیکھ کر اس لڑکے کی آنکھوں کی چمک دیدنی تھی، چہرہ خاموشی سے دمک اٹھا۔ چہرے پر خوشی کے گال پر دیکھ کر لڑکے کو بھی احساس ہو گیا کہ اس کا بہت انتظار تھا۔ وہ لمحہ بھر کے توقف کے بعد ہماری طرف آ گیا اور نزدیک پڑی خالی کرسی پر بیٹھنے کی اجازت چاہی۔ اس کو اجازت کی کیا ضرورت تھی، یہ تو دل والوں کے معاملے تھے، دونوں طرف ہی آس و امید کے دیے جل بجھ رہے تھے۔ تبھی دونوں آپس میں یوں بات کرنے لگے جیسے کہ ان کی دوسری ملاقات نہ ہو، بلکہ دونوں مدت ہوئے ایک دوسرے کے شناسا ہوں۔ میرا ماتھا اسی دن
ٹھنک گیا کہ یہی لڑکا شانی کی بربادی کا سبب بنے گا۔ اس لڑکے کا نام نعمان تھا، بہت پرکشش شکل و صورت اور جگمگاتی شخصیت کا مالک تھا۔ مطلب یہ کہ ظاہر ٹپ ٹاپ سے A1 لگتا تھا۔ اس قسم کے لڑکے جو اپنے لباس اور بالوں کے سٹائل سے منفرد ہوں، اپنے پہناوے پر خاص دھیان دیتے ہیں، عموماً لڑکیوں کی توجہ جلد اپنی جانب مبذول کر لیتے ہیں۔ دلچسپ گفتگو میں تو اسے کمال حاصل تھا۔ 1 منٹ کی گفتگو میں وہ کسی کا بھی دل موہ لیتا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا یہ دونوں ضرور ایک دوسرے سے رابط قائم کرنے والے ہیں اور ان کا یہ تعلق آگے تک جائے گا۔ ویسا ہوا جیسا میں نے اندازہ لگایا تھا۔ شانی کلاس سے تھوڑی دیر پہلے نکل جاتی، مجھ سے کہتی میری طبیعت خراب ہے، آخری پیریڈ تک نہیں رک سکتی، گھر جا رہی ہوں۔ اس طرح وہ آخری 1-2 پیریڈ چھوڑ کر جانے لگی۔ میں جان چکی تھی وہ کہاں جاتی ہے اور کیوں۔ ایک دن میں نے شانی سے کہا تم لوگ کب تک یوں ہی چھپ چھپ کر ملتے رہو گے؟ تم نعمان سے کہو وہ اپنے والدین کو لے کر تمہارے گھر آ جائے اور رشتے کی بات کر لے۔ اس نے نعمان سے جب یہ بات کہی، اس نے جواب دیا تم کیوں فکر کرتی ہو شاہانہ، تم ہی میری زندگی ہو، میں شادی کروں گا تو صرف تم ہی سے کروں گا، کسی اور سے بھی نہیں۔ اسی بات پر وہ خوش ہو گئی، اس کو اس کا آئیڈیا مل گیا تھا۔ میری بات کب سننے والی تھی، متعدد بار سمجھا چکی تھی، اب میں نے اس کو سمجھانا بس سمجھا۔ کیا کرتی، جانتی تھی کہ وہ جس راستے پر جا رہی ہے اب رکے گی نہیں جب تک کہ اسے خود سے ٹھوکر نہ لگے۔ اس کو ٹھوکر سے ہی تو بچانا چاہتی تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، دل کو اس کی فکر ہی تھی۔ آخر میری خالہ زاد بھی تھی اور ہم بچپن کے دوست تھے۔ ایک دن پھر میں نے اس کی کلاس لی، پوچھا تم نعمان سے ملنے سے باز نہیں آ رہی؟ اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا، سوچا ہے تم نے اس بارے میں؟ تمہارے 4 بڑے بھائی ہیں اور باپ کے نہ ہونے سے تم ان کی محتاج ہو۔ ابھی تو چاہت ہے ان کے دل میں، کسی دن اپنی لاپرواہی کے سبب ان کی چاہت کو بھی کھو دو گی، پھر کہاں جگہ رہے گی تمہارا ان کے گھر میں۔ وہ میری زبانی حقیقت کا آئینہ دیکھ کر خوف زدہ رہ گئی، بولی اس طرح مجھ کو تم نہ ڈراؤ۔ تو مت سعدیہ، ڈرا نہیں رہی، جو حقیقت ہے وہ یاد دلا رہی ہوں، اور صداقت نہیں، اگر تم باز نہ آئی تو نہ صرف تمہاری درگت بنے گی، نعمان کی بھی خبر نہ ہوگی۔ اس نے ایک بار پھر نعمان سے بات کی، پوچھا کیا تم نے اپنے والدین سے میرا ذکر کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ کل جا کر بات کروں گا۔ اس نے بات کال پر ٹال دی۔ بس اس طرح نعمان آج کل کے بات ٹالتا رہا۔ مجھے یقین ہونے لگا نعمان میری خالہ زاد کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہے، وہ اس کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر میں نے اس جذباتی لڑکی کو سمجھایا کہ دیکھو یوں کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اجنبی کبھی کسی کے نہیں ہوتے، ان کو بدلتے بھی دیر نہیں لگتی۔ میری بار بار کی باز پرس اور روک ٹاک سے وہ پریشان ہو گئی اور کچھ دن نعمان سے ملنے نہ گئی۔ پہلے کی طرح چھٹی تک میرے ساتھ رہتی، ساتھ ہی گھر آ جاتی۔ ایک روز خود نعمان ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آیا اور اس کو چائے پلانے لے گیا۔ اس نے مجھ سے کہا تم بھی ساتھ چلو، مگر میں نہیں گئی اور سیدھی گھر آ گئی۔ شانی اس روز بھی گھر لیٹ پہنچی، وہ تو تقریباً روز ہی دیر سے پہنچتی تھی۔ خالہ پوچھتی دیر کیوں ہوئی تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی تھی۔ اکثر راز نہیں رہتے، راز تو کھلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ شانی کی سخت تاکید کی وجہ سے بے شک میں نے اپنی زبان بند رکھی ہوئی تھی، لیکن ایک روز جب وہ نعمان کے ساتھ اس کی موٹر سائیکل پر جا رہی تھی، اس کے بھائی نے ان کو دیکھ لیا۔ گھر آ کر بھائی نے ماں کو بتایا کہ میں نے شانی کو کسی لڑکے کے ساتھ موٹر بائیک پر جاتے دیکھا ہے۔ اس طرح دوسرے بھائیوں کو بھی اس معاملے کی خبر ہو گئی۔ بس پھر کیا تھا، سبھی غصے میں تھے۔ جب وہ گھر پہنچی تو وہ منتظر ہی تھے۔ شانی کو آڑے ہاتھوں لیا، بڑے بھائی نے تو پٹائی بھی کر ڈالی۔ اس کا یونیورسٹی جانا بند ہو گیا۔ جب کئی دن وہ یونیورسٹی نہ آئی تو اس کے گھر گئی۔ ان کا مکان ہمارے گھر سے چند قدم پر ہی تھا۔ وہ مجھ سے خفا تھی۔ بھلا مجھ سے خفا ہونے کا کیا جواز بنتا تھا، جب کہ کیا دھرا تو اس کا اپنا تھا جس کی سزا ہو سکتی تھی۔ میں تو اس کا راز خالہ پر بھی اس وجہ سے نہ کھولا کہ تعلیم سے نہ ہٹا لیں۔ اس کو سمجھاتی اور وہ روتی رہی تھی۔ تھوڑی دیر چپ بیٹھی، مجھ کو ڈبڈبائی آنکھوں سے گھورتی رہی اور پھر پھٹ پڑی۔
اب اپنے کیے کی سزا بھگتو۔ میں نے کہا پہلے دن سے سمجھا رہی تھی، تم منع کر دیتی تھی، اسی دن کو روکتی تھی میں تم کو۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی سعدیہ پلیز تم میری اتنی مدد کرو کہ نعمان کو ساری بات بتا دو، کیونکہ میرا تو اب گھر سے نکلنا بند کر دیا گیا ہے۔ صحیح تھا کہ شانی کو اس کے بھائیوں نے سخت پابندیوں میں جکڑ دیا تھا، وہ اب بالکل گھر سے باہر نہ نکل سکتی تھی، ہمارے گھر تک بھی آنے کو اس کی اجازت نہیں تھی۔ ان حالات کی تاب نہ لا کر وہ بیمار پڑ گئی، کیونکہ بھائیوں کا سلوک اس کے ساتھ اچھا نہ رہا تھا، اور ماں بھی اٹھتے بیٹھتے تانے دیتی تھی۔ میرے پیار کا یہ صلہ دیا ہے کہ ہماری ناک کٹوا دی ہے۔ بالآخر مایوسی نے اس کی رگوں میں اندھیرا بھر دیا، اس کو ہر وقت بخار رہنے لگا، اس کو گھر والوں کی نظروں سے گر جانے کا احساس کھائے جا رہا تھا۔ جب 1 ماہ تک اس کا بخار نارمل نہ ہوا تو ماں کو تشویش ہوئی، وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر اس کے بخار کی وجہ نہ جان سکا، ادھر ادھر کی دوائیاں دیتا رہا، بخار نہ اترا، انجیکشن لگائے گئے کہ بخار کسی طرح اترے، مرض تو کچھ اور تھا، دعا اور دی جا رہی تھی۔ وہ بہت کمزور ہو گئی، پہلے تھوڑا بہت کھا لیتی تھی، کھانا پینا بھی بند ہو گیا، بھوک اڑ گئی، وہ اور بھی کمزور اور زرد پڑ گئی۔ حکیم کے پاس لے کر گئے، اس نے بتایا کہ یرقان ہے، جگر متاثر ہوا ہے۔ حکیم صاحب کی دوائی سے بھی خاطر خواہ افاقہ نہ ہوا تو بھائیوں کو خیال آیا اور اس کو ہسپتال لے گئے، جہاں اسے داخل کرا دیا گیا۔ میں نے سنا شاہانہ ہسپتال میں داخل ہے تو بہت دکھ ہوا، عیادت کو گئی، مجھے دیکھ کر بھل بھل آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ بولی سعدیہ نعمان کو ڈھونڈ کر میری حالت کے بارے میں ضرور بتا دینا، میں اس سے اب مل تو نہ سکوں گی، اب تم ہی میرا آخری سہارا ہو، دیکھو اس حال میں اب مجھ کو تم تنہا مت چھوڑنا۔ ضرور بتا دوں گی، میں نے اس سے وعدہ کیا۔ میں نے نعمان کو بہت ڈھونڈا، اس کی کلاس اور تھی اور کافی دوری پر تھی، وہ مجھے نہ ملا۔ جب میں نے یہ بات شانی کو بتائی وہ بہت روئی، تب اس کو تسلی دی تم صحت مند ہونے کی آرزو کرو، ایک دن ضرور اس کو تمہارے پاس لے آؤں گی۔ دیکھ کر افسوس ہوتا، شانی اب وہ شانی نہ رہی تھی جس شوق پر کبھی نظریں نہ ٹکتی تھیں، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ خدا جانے کیا مرض تھا اور کیا علاج ہو رہا تھا۔ جب وہ چھوٹے سے ہسپتال میں صحت یاب نہ ہوئی تو اس کو بڑے ہسپتال میں لے گئے، جہاں بڑی بڑی اسکین مشینیں تھیں۔ رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ اس کو جگر کا کینسر ہے۔ یہ خبر سب کے لیے ایک قیامت سے کم نہ تھی۔ اب خالہ روتی تھی اور کہتی تھی کاش مجھے پتہ ہوتا میری بیٹی اس حال تک پہنچ جائے گی، میں اس کو تعلیم سے نہ روکتی، خود نعمان سے ملتی اور اس بات کو سلجھا دیتی۔ مجھ کو کہتی اس لڑکے کو تلاش کرو، میری نظر تو چند دنوں کی مہمان ہے، میں اس کی دلی تکلیف دور کرنا چاہتی ہوں، اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو عمر بھر خود کو معاف نہ کر سکوں گی۔ خالہ نے منت مان لی کہ شانی صحت یاب ہو جائے گی تو اس کی شادی اس کی مرضی اور پسند سے کر دیں گی، اور جس لڑکی کو وہ پسند کرتی ہے اس سے مل کر اس کے خاندان کے حالات معلوم کر لیں۔ خالہ اپنے چاروں بیٹوں سے بھی کہیں کیوں نہ ہم لڑکی کا رشتہ کرنے سے پہلے اس کی پسند جان لیں، اگر لڑکا ٹھیک لگے تو پھر اپنی بچی کا دل نہ ہی توڑنا بھلا ہے کہ وہ بیکار ہو کر اس حالت کو پہنچ جائے۔ بیچاری خالی ماں تھی اور انہیں اولاد کو دکھی نہیں دیکھ سکتی تھیں، تبھی وہ ایسا سوچتی تھیں۔ تاہم ضروری نہیں ہر لڑکی کی پسند صحیح ہو یا غلط۔ انا کا مسئلہ بنائے بغیر رشتے بارے اگر ٹھیک طرح سے دیکھ بھال کر لی جائے تو خوشیاں مل بھی سکتی ہیں۔ ان دنوں شانی کی حالت ابتر ہوتی جاتی تھی، سبھی سمجھ چکے تھے کہ اب وہ تھوڑے دنوں کی مہمان ہے، تبھی میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی۔ اس کی آخری خواہش جان کر نعمان کو بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں نظر نہ آ رہا تھا، شاید اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی۔ ایک دن یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ چھٹی کے بعد گھر لوٹ رہی تھی کہ راستے میں وہ مجھے مل گیا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ نعمان کے اچانک نظر آ جانے سے اتنی خوشی ہوئی کہ کار میں اس کے برابر براجمان ہم سفر لڑکی کی موجودگی کا بھی احساس نہ رہا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور دوڑ کر اس کے کار کے پاس گئی، شانی کی حالت کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا کون؟ میں تو کسی شانی کو نہیں جانتا۔ ایسا اس نے یقیناً اس لڑکی کی وجہ سے کہا تھا کیونکہ وہ اس کے سامنے شانی کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کہنے لگا آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو آپ کو بھی نہیں جانتا۔ یہ الفاظ سن کر میرا سر چکرانے لگا اور اس نے کار آگے بڑھا دی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا گھر کیوں کر پہنچی، ہسپتال گئی، سوچ رہی تھی اب کیا کہوں۔ شانیہ سوالیہ نظروں سے مجھے تکتی تھی، میری خاموشی سے اس نے بھانپ لیا معاملہ گمبھیر ہے،
کہنے لگی سعدیہ جانتی ہو تم حقیقت مجھ سے چھپانے کی سوچ بچار میں ہو، کہہ دو تم کو مجھ کو ہمیشہ حقیقت کا آئینہ دکھاتی رہی ہو تو اب یہ سوچ و بچار کیسی؟ مجھ میں حوصلہ ہے، سہ لوں گی، مگر تم سچ کہنا، جھوٹ مت کہنا۔ اب میں سچ کو چھپا نہ سکی۔ جب شانی کے بارے میں بتایا کہ مجھے ملا تھا لیکن اس نے مجھے اور تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیا، شانی کے چہرے پر مایوسی کے بادل چھا گئے۔ میں اتنی شفاق تو نہیں تھی، لیکن اس لیے بتا دیا کہ خواہ مخواہ جھوٹی آس میں نہ رہے، کیونکہ جھوٹی آس بھی تو ہر دم انسان کو اذیت دیتی رہتی ہے۔ انتظار بہت بری چیز ہے، جب انسان کی اس آس ٹوٹ جاتی ہے تو کم ہو جاتا ہے اور بالآخر حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ کسی کے انتظار میں آنکھیں در پر گئی ہوں تو آدمی سکون سے مر بھی نہیں سکتا۔ جان کنے کی اذیت میں بھی آنے والے کے انتظار میں آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ آج شانی اس دنیا میں نہیں ہے، مجھے احساس ہو چکا ہے کسی راہ چلتے پر اندھا اعتماد کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ نعمان بھی راہ چلتے لڑکوں میں سے ایک تھا جو مل کر بھی نہیں ملتے، دھوکہ دیتے ہیں۔ جب بھی اس کا عکس ماضی کے پردے پر ابھرتا ہے دل سے آہ کے ساتھ بد دعا نکلتی ہے۔ حالانکہ بد دعا دینا اچھی بات نہیں، مگر شانی کی تصویر اس کی زندگی کے آخری ایام کی تکلیف رلا دیتی ہے۔ اس معصوم کا دکھ کیسے بھلا دوں جس کو بے وفا نعمان نے برباد کر دیا، جھوٹے خواب دکھائے اور پھر خبر نہ کی اور مزے سے ایک اور لڑکی سے شادی کر لی۔ وہ بے آس ہو کر موت کے منہ میں چلی گئی، مگر یہ بھی سچ ہے کہ نعمان کے ساتھ موٹر بائک پر جاتے دیکھ کر اپنوں نے بہن سے بہت برا برتاؤ کیا تھا، جو بعد میں اپنی نفرت کا وہ برملا اس طرح اظہار کرنے لگے تھے جیسے شانی ان کی بہن نہیں اچھوت ہو۔ اگر وہ بھائی اس کو پیار سے سمجھاتے، محبت میں کمی نہ لاتے اور معاف کر دیتے تو نعمان کو جلا دیں اور شاید صحت مند ہو جاتی۔ انہوں نے علاج میں بھی شروع دنوں میں کوتاہی کی، جس کے باعث اس کو غلط دوائیں ملتی رہی۔ پہلے ہی دن کسی ماہر ڈاکٹر سے علاج کراتے تو اس کی جان بچ سکتی تھی۔ بے شک بیماری سے شفا بروقت علاج معالجے سے مل جاتی ہے، مگر دل تو کانچ کے کھلونے ہوتے ہیں، ٹوٹ جائیں تو پھر نہیں جڑتے۔ اور آخر میں آپ کو بتا دوں کہ شانی کی موت کی اصل وجہ وہ راز تھا جو کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ دل تو نہیں چاہتا بتاؤں، لیکن بتانے کا مقصد دوسری لڑکیوں کو ایسی غلطیوں سے بچانا ہے، اس لیے آپ کو بتا دوں کہ شانی حاملہ تھی۔ وہ جب یونیورسٹی سے جلدی چلی جاتی تھی تو نعمان کے ساتھ کسی ہوٹل میں جاتی تھی۔ ایک دن جب وہ گئیں تو موسم بارش کا تھا، تبھی نعمان اس کو موٹر بائک پر بٹھا کر ہوٹل لے گیا روز کی طرح۔ لیکن اس دن نعمان نے اپنی شانی سے وعدہ کیا کہ صبح اپنے ماں باپ کو بھیجے گا، اور وہ بھی اس کا یقین کر بیٹھی اور گلے لگ گئی۔ بس پھر کیا تھا، شانی کی یہ محبت نعمان کے لیے بس یہیں تک تھی، کیونکہ وہ کسی طرح بھی اپنی ہوس پوری کرنا چاہتا تھا۔ شانی کا یقین کر کے نہ کہ نعمان بھی اس سے سچی محبت کرتا ہے اور واقعی صبح ماں باپ کو بھیجے گا، اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اور وہ اس بارش کے موسم میں نعمان کے ساتھ اس ہوٹل کے کمرے میں ہر حد سے گزر گئی تھی۔ جب غلطی کا احساس ہوا تو غلطی اور درد سے رونے لگی، لیکن تب تو نعمان کی باتوں میں آ گئی تھی اور اپنا سب کچھ لٹا کر گھر آ گئی تھی۔ اور یہ وہی دن تھا جب اس کے بھائی نے شانی کو نعمان کے ساتھ موٹر سائیکل پر دیکھا تھا۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، خدا را کبھی بھی ایسے لڑکوں کی باتوں میں آ کر یہ غلطی نہ کریں جس کی وجہ سے نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے گھر والوں کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اپنی رائے ضرور دیں۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔